الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه العاشقين الكاملين وعلى علماء أمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حضرت محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وامن والہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حاضر نظیم مقام اور سامع نظیم محتشم، اللہ جل مجدہ کی پاک اور لاریب کتاب میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی. اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے وہ محبوب جو غیب کی خبریں دیتے ہو، حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ مومن لوگ بھی آپ کے لیے کافی ہیں جنہوں نے آپ کی اتباع کی. حضرت ذوالفقار خالق کائنات نے انسان کے دل کے اندر ایسے جذبات رکھ دیے اور ایسے خیالات اور احساسات رکھ دیے ہیں، اگر انسان ان کو پاک رکھے تو پھر یہ انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے. خالق کے انوار، اس کی تجلیات اس دل کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر انسان کے خیالات، اس کے احساسات ناپاک ہوں اور اندر پلیدگی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے انسان کا دل دور ہو جاتا ہے. والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، حضرات ذوالفقار آپ نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغۃ، بے شک جسم کے اندر ایک گوشت کا ایسا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلحت عمل کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو باقی کا سارا جسم اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَتْ جَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر یہ ٹھیک نہ ہو تو انسان کا سارا وجود بیکار رہتا ہے. الا وحی القلب، فرمایا کہ غور سے سنو، اس گوشت کے لوتھڑے کو دل کہا جاتا ہے.
اگر انسان کا دل ٹھیک ہے تو انسان کا پورا وجود ٹھیک ہے. اگر دل کے اندر خرابی آ گئی تو انسان کا پورا وجود خراب ہو جاتا ہے. حضرت ذوالفقار اس دل کی رہنمائی، اس دل کی صفائی، اس دل کی ستھرائی، اس کی پاکیزگی، اس کے اندر نورانیت کا دخول تب ہوتا ہے جب اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا چراغ جلتا ہے اور آپ سرکار کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تب یہ دل ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے، آپ سرکار کی رسالت سے اگر انسان کا دل دور ہے اور انسان کے دل میں ایمان کا نور نہیں تو انسان کا دل بیکار ہے. جب دل بیکار ہے تو اس کا پورا وجود ہی بیکار ہے. حضرت ذوالفقار والی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام کو اپنی رحمت کا حصہ عطا فرمایا ہے. جس بھی کیٹاگری کی کوئی مخلوق ہے آپ سرکار نے اس کو اس کے انداز میں، اس کے حساب سے نوازا. انسان ہے تو انسانیت کے ناطے سرکار نے اپنی رحمت کا حصہ ہر انسان کو عطا فرمایا، خواہ وہ مومن ہے یا غیر مومن ہے. جانوروں کے اوپر بھی سرکار کے احسانات ہیں. چرند پرند کے اندر بھی والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں. الغرض کائنات کا کوئی خطہ ایسا نہیں جو آپ سرکار کے احسانات کے نیچے دبا ہوا نہ ہو اور جس کو سرکار کی رحمت کا حصہ نہ ملا ہو. حضرت ذوالفقار کچھ کائنات کے اندر اشخاص اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو والی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے دیگر چیزوں سے زیادہ نوازا اور ان کے اوپر احسانات، اپنا کرم زیادہ فرمایا. ان میں اولین تو وہ طبقہ، وہ حضرات ہیں جن کے بارے میں آپ سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ اے دنیا دار لوگوں، میدان عالم ارواح کے اندر خالق کائنات نے جب ساری انسانیت کی طرف دیکھا، ان کے دلوں کی طرف دیکھا تو خالق کائنات کو میرے اصحاب سے بڑھ کر کوئی بھی پاکیزہ دل والا بندہ عالم ارواح میں نہ ملا. تو ان کے دل چونکہ میرے لیے بڑے صاف تھے، بڑے پاکیزہ تھے، تو خالق کائنات نے ان لوگوں کو دنیا میں میری صحابیت کے لیے منتخب کر لیا. اولین تو درجہ ان لوگوں کا ہے. اور پھر ان لوگوں کے اندر بھی کچھ اشخاص وہ ہیں جو دوسروں کی بنسبت زیادہ مقام اور درجہ رکھتے ہیں. اصحاب بدر کا درجہ، اصحاب بدر کا مقام دیگر اصحاب سے زیادہ ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے حوالے سے آیت کریمہ نازل ہوئی کہ رب ان سے راضی ہو گیا، یہ رب سے راضی ہو گئے. اصحاب بدر سے وہ 10 افراد زیادہ افضل ہیں جن کو سرکار نے ایک ہی محفل کے اندر، ایک ہی مجلس کے اندر جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی. اور ان 10 میں سے وہ افضل ہیں جو سرکار کے بعد خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے. یہ 4 ان 10 میں افضل ترین اشخاص ہیں. اور پھر ان 4 کے اندر وہ 2 افضل ترین افراد ہیں جن کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 اشخاص ایسے ہیں جو دنیا کے اندر ہر موقع پہ میرے ساتھ رہے اور قیامت تک دنیا میں یہ دونوں میرے وزیر بھی ہیں. ایک کا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور دوسرے کا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت ذوالفقار، پھر ان دونوں میں سے اگر موازنہ کیا جائے تو اس بات پر تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے اور تمام کا مجموعی طور پر فیصلہ ہے کہ انبیاء کے بعد اس کائنات کے اندر، اس پوری روح زمین کے اوپر انسانیت میں اگر کسی کا مقام، درجہ اور کسی کا کوئی لیول ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا شان ہے. اس کے بعد دوسرا درجہ اس امت کے اندر، بلکہ ساری امتوں کے اندر، تمام نبیوں کے صحاب کے اندر دوسرا درجہ افضلیت کے اعتبار سے اگر کسی کا ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا شان ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ذوالفقار یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں روایات کے اندر بات یہ موجود ہے، والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا
ستایا اور طرح طرح کے ظلم آپ کے اوپر اور آپ کے صحابہ کے اوپر ڈھائے، تو آپ سرکار نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا باری تعالیٰ اللہم اجد الاسلام بے عمر ابن حشام او عمر ابن خطاب، اے مولا اسلام آج تیری مدد کا طلبگار ہے، آج اسے تیری نصرت چاہیے، تیری مدد چاہیے، تو مولا میرے دین اسلام کو یا تو عمر بن حشام یعنی ابو جہل کے ذریعے مدد عطا فرما یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو مدد عطا فرما۔ یہ وہ شخص ہیں جن کو والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال سے مانگ کر لیا ہے۔ خالق کائنات کو ابو جہل پسند نہ آیا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند آ گئے اور ان کو دار اسلام میں داخل فرمایا۔ شکم محرم الحرام ان قریب اس کا چاند طلوع ہونے والا ہے۔ شکم محرم کی جو تاریخ ہے یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے، اور آپ کی نسبت کے اعتبار سے، آپ کی شہادت کے اعتبار سے چونکہ دن آ رہا ہے، تو آج کے ہمارے جمعے کے خطبے کا موضوع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا شان ہی ہوگی۔ حضرت ذی وقار والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین سارے کا سارا نصیحت یعنی خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا قیلا لمن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ خیر خواہی کن کے لیے ہے، یہ بھلائی کن کے لیے ہے، یہ نصیحت کن کے لیے ہے؟ تو قالا، اب سرکار نے شاہ فرمایا للہ تعالی، یہ خیر خواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، والی کتاب ہی اور اس کی کتاب کے لیے ہے، قرآن پاک کے لیے خیر خواہی ہے، والی رسول ہی اور اس کے خاص رسول کے لیے خیر خواہی کا نام دین ہے، والی ائمۃ المسلمین اور مسلمانوں کے آئم، مسلمانوں کے سردار، مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے اماموں کے لیے خیر خواہی کا نام ہے۔ اور فرمایا کہ وہ عامتہم، جتنے بھی دنیا کے اندر عوام ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، تمام کے لیے خیر خواہی اپنے دل میں رکھنا، اس کا نام دین اسلام ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور یہ خیر خواہی رب ذوالجلال کے لیے بھی ہو، اس کی کتاب کے لیے بھی ہو، اس کے رسول کے لیے بھی ہو، اور اس امت کے جو امراء ہیں، اس امت کے جو امیر ہیں، جو سردار ہیں، جو خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کے لیے بھی ہو، اور اس امت کے جو عوام رعایا ہیں ان کے لیے بھی خیر خواہی ہو۔ فرمایا اس چیز کا نام دین ہے۔ حضرت ذی وقار یہ سرکار کا فرمان علی شان، چونکہ آپ سرکار جوامع الکلم ہے، آپ کے مختصر سے جملہ کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر ایسا علم کا خزانہ اور ایسی ایسی باریکیاں ہوتی ہیں اور ایسی ایسی وضاحتیں ہوتی ہیں جن کا انسان قیامت تک بھی تصور نہیں کر سکتا۔ ایک سرکار کا چھوٹا سا فرمان اور اس کے اندر جو مفہوم نکلتے ہیں بے شمار نکلتے ہیں۔ اس ایک ہی روایت کو اگر بندہ موضوع سخن بنائے اس حدیث مبارکہ کو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہر اعتبار سے اس حدیث مبارکہ کے اندر بالکل فٹ نظر آتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا شان وہ واحد ہستی ہے، اگر ہم ان کا نصیحت خیر خواہی کے اعتبار سے ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو سرکار نے پہلا لفظ ارشاد فرمایا الدین النصیحہ للہ تعالی، نصیحت خیر خواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اب رب کے لیے خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ رب کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن رب ذوالجلال کو کما حقہ، اس کی ذات اور اس کی صفات سمیت اپنا خالق اور مالک جانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور خالق کائنات کے آگے اپنی گردن کو جھکا دے، اپنا سر تسلیم خم کر دے، اور اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، الغرض اپنی ہر ایک چیز سے بڑھ کر خالق کائنات کے ساتھ محبت کرے اور اس کے احکامات کی تعمیل کرے۔ یہ رب ذوالجلال کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب اور مفہوم ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کا مطالعہ اگر ہم کریں تو آپ کی سیرت میں یہ ہمیں بات نمایاں
اسلام میں داخل ہوئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے. جب یہ آگ بگولا ہوئے اتنی بڑی تعداد سن کر لوگوں سے, تو تلوار لے کر جب سرکار کی بارگاہ میں سرکار کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے نکلے, تو راستے سے واپس پلٹ آئے. بات سب نے آپ نے سن رکھی ہوگی. الغرض بعد میں جب خالق کائنات نے ان کو توفیق اسلام دی, دار اسلام میں داخل ہوئے, 40واں نمبر ان کا آیا, دار اسلام میں داخل ہو گئے. ابھی اسلام لائے ہی ہیں, اسی محفل کے اندر, اسی مجلس کے اندر مسجد حرام کا ذہن ہے. سرکار نے صحابہ سے فرمایا, صحابہ جاؤ, ابھی عبادت کا وقت ہے, تو اپنے اپنے گھروں میں جا کر یا اونچی غاروں میں جا کر, پہاڑوں کی پرلی جانب جا کے, کفار مکہ سے چھپ کر جا کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ کر کے واپس آ جانا. چونکہ ابھی ہم قلت میں ہیں, ہماری تعداد آج صرف 40 ہے, تو جا کے تم چھپ چھپا کے عبادت کر کے آ جاؤ. اتنی بات ہوئی. عمر فاروق نے پوچھا, یا رسول اللہ کیا ہمارا دین سچا دین نہیں ہے؟ فرمایا ہاں عمر کیوں نہیں, ہمارا دین اسلام سچا دین ہے. پوچھا یا رسول اللہ کیا ہمارا قرآن سچا نہیں؟ تو فرمایا عمر کیوں نہیں, یہ قرآن بھی ہمارا سچا قرآن ہے, اللہ کی کتاب ہے. عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ سچے نہیں ہیں؟ تو فرمایا عمر کیوں نہیں, میں بھی اللہ کا سچا رسول ہوں. تو کیا یا رسول اللہ ہمارا خدا سچا نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں عمر, ہمارا خدا بھی سچا خدا ہے. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب آپ سچے, آپ کا قرآن سچا, آپ کا دین سچا, ہمارا خدا سچا, تو پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ جو جھوٹا معبود کفار مکہ کا وہ لات یعبد اللات جوہرن, تو اس لات اور منات اور عزا کی تو سر عام عبادت کی جائے, اس جھوٹے بت کے سامنے تو سر عام سجدہ کیا جائے, اور وہ جو ہمارا سچا خدا ہے اس سچے خدا کو ہم چھپ کر سجدہ کریں؟ یا رسول اللہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی, ہم آج ہی سے ابھی سے ہی اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں علل اعلان سجدہ کریں گے, اور کفار مکہ کو بتائیں گے کہ ہمارا دین بھی سچا, ہمارا اسلام بھی سچا, ہمارے نبی بھی سچے, ہمارا خدا بھی سچا. سرکار نے عمر فاروق کی رائے کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ تمام اصحاب کو بلا کے لاؤ, آج ہم مسجد حرام کے اندر ہی تمام کفار کے سامنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. دین رب ذوالجلال کے لیے خیر خواہی کا نام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کما حق ہو خالق کائنات کو مانا جائے جس طرح کو اس کو ماننے کا حق ہے. 39 لوگ ایمان لا چکے تھے, لیکن آج تک کسی بھی صحابی میں یہ جرات نہ ہوئی تھی کہ کسی نے یہ کہا ہو یا رسول اللہ ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہم چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں, ہم بظاہراً عبادت کریں گے. پہلے شخص عمر فاروق ہے دار اسلام میں. پھر جب وہ وقت بھی آیا جب تمام صاحب مسجد حرام میں اکٹھے ہو گئے, سرکار نے فرمایا ابھی ہم یہاں پہ نماز ادا کریں گے. عمر فاروق ہی فرماتے ہم نے 40 افراد نے 2 صفیں بنا لی, ایک صف کی کمان حضرت امیر حمزہ سید الشہداء سرکار کے چچا جان آپ فرما رہے تھے, اور دوسری صف کی کمان میں کر رہا تھا. اس انداز میں جب ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے, پورا عرب اور پورا شہر مکہ ہمیں اس حالت میں دیکھنے والا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے. عمر فاروق نے نعرہ لگایا اور پکار کے کہا ہے کوئی آج مکہ کا بدماش, ہے آج مکہ کا کوئی بڑا شخص جو آج میرے ہاتھوں قتل ہو, اور آج میرے ہاتھوں قتل ہو کہ اپنی اولاد کو یتیم کروائے, اپنی بیوی کو بیوہ کروائے, ہے کسی کی جرت ہمیں آج ذہن مکہ میں روکنے کی؟ تو آنکھ ہمیں روک کے دکھائے. عمر فاروق اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر صحابہ کرام کی کمان کرتے ہوئے, ان کو لیڈ کرتے ہوئے این مسجد حرام کے صحن میں پہنچ گئے. سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ اپنے دار اسلام میں کے اندر جو طریقہ کار ہم نے اسلام نے ہمیں دیا اس کے مطابق آپ اصحاب کو نماز پڑھائیں. عمر فاروق تلوار لے کے مسجد حرام کے دروازے پہ کھڑے ہیں. سرکار نے تمام اصحاب کو وہاں پہ نماز ادا فرمائی. جب نماز ہو گئی کسی بھی کافر کی جرت نہ ہوئی کہ عمر فاروق کا مقابلہ کر سکے. عمر فاروق فرماتے ہیں یہ وقت آیا, نماز کا سلام پھیرا, سرکار نے مجھے فرمایا
کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ 39 لوگوں میں یہ جرت نہ ہوئی جو سب سے پہلی جرت عمر فاروق نے کر کے دکھائی۔ اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات والا شان کے اندر یہ بات بھی موجود تھی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عبادت کے اندر، خشوع و خضوع کے اندر اور عاجزی کے اندر وہ درجہ رکھتے تھے جو دیگر صحابہ میں سے اکثریت کے پاس نہ تھا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ کا کوئی صحابی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہو؟ تو فرمایا ہاں عائشہ، ایک صحابی میرا ایسا ہے، ایک صحابی جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ صحابی، وہ خوش نصیب شخص کون ہے؟ تو فرمایا کہ عائشہ اس میرے خوش نصیب صحابی کا نام عمر فاروق ہے۔ وہ عمر فاروق ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت ذوالفقار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا تو ایسے مانا جس طرح ماننے کا حق ہوتا ہے۔ کسی شخص نے پوچھا عمر فاروق سے، اے عمر، اسلام لانے سے پہلے تم 360 خداؤں کو مانتے تھے جو کہ جھوٹے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک وحدہ لا شریک کو بھی مانتے تھے، تو بتاؤ تب بھی اس خدا کو مانتے تھے، آج دار اسلام میں داخل ہو گئے آج بھی مانتے ہو، تو پہلے کے ماننے اور آج کے ماننے میں فرق کیا ہے؟ تو فرمایا کہ پہلے اور آج کے ماننے میں فرق یہ ہے کہ پہلے میں رب کو مانتا تھا صرف سن سنا کر، لوگوں سے سنا ہوا تھا کہ یہ 360 بھی خدا ہیں اور ان کے اوپر ایک بڑا وہ ایک خدا ہے، یہ سنی سنائی باتیں تھی۔ لیکن جب سے دار اسلام میں داخل ہوا، جب سے محمد مصطفیٰ کا دامن پکڑا، خالق کائنات کے محبوب نے مجھ سے ان 360 بتوں کی محبت کو دور کر کے مجھے ایک وحدہ لا شریک کا پروانہ اور دیوانہ بنا دیا۔ آج میرے دل میں اس ایک وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی دوسرے بت کی محبت موجود نہیں ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للہ خیر خواہیت کا ایک عملی ثبوت اور نمونہ ہے۔ آپ نے اللہ کے ساتھ بندگی، اللہ کی بندگی، اللہ کے ساتھ محبت اور اس کی عبادت کا وہ حق ادا کیا جو دیگر صحابہ میں سے اکثریت کے پاس نہیں ہے۔ حضرت ذوالفقار اسی طرح سرکار نے شاہ فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے لیے؟ ایک تو فرمایا کہ للہ تعالی، خیر خواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کما حق کو وہ تسلیم کرنا اور ماننا، اس کے احکامات کی طرف جو نا وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ دوسرا فرمایا والی کتاب ہی، اللہ کی کتاب کو ماننا، کما حق ہو، اس کا نام دین ہے اور اسی کا نام نصیحت یعنی خیر خواہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا شان، آپ کے اندر اگر ہم اس اعتبار سے آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ اس اعتبار سے بھی صحابہ کرام میں اول درجہ رکھنے والے ہیں۔ کتاب کے ساتھ خیر خواہی، قرآن کے ساتھ خیر خواہی اور نصیحت، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کو منزل من اللہ مانا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو نازل شدہ کتاب تسلیم کیا جائے، اس میں نہ تبدیلی تھی، نہ ہے، نہ قیامت تک ہو سکتی ہے، اس بات پر یقین کامل رکھا جائے، اور اس قرآن پاک کی جتنی بھی محبت کے ساتھ ہو سکے، خشوع و خضوع کے ساتھ ہو سکے، اس کی تلاوت کی جائے، اور جو احکامات خالق کائنات نے اس کتاب کے اندر نازل کیے ان احکامات کو پر عمل پیرا ہوا جائے۔ اگر یہ ساری باتیں ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بدرجہ اتم نظر آتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کے وصال کے بعد جب آپ مسلمانوں کے امیر منتخب ہوئے، 2.5 سال تک صحابہ کرام کا چونکہ دور تھا، اس پاکیزہ دور کے اندر کوئی بھی زمانے اور معاشرے کے اندر کوئی ایسی انہونی نہ ہوئی، کوئی فساد برپا نہ ہوا، کسی باطل فرقے نے زیادہ سر نہ اٹھایا۔ آخر کار ایک باطل فرقہ اور ایک جماعت جس نے سر اٹھایا اور آپ سرکار کی ختم
نبوت کا انکار کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے امیر المومنین، آج معاشرے کے اندر یہ ہوا پھیل چکی ہے، جو نئے نئے مسلمان ہیں وہ آپ سرکار کی ختم نبوت کے حوالے سے زیادہ علم نہیں رکھتے۔ آج سرکار کی ختم نبوت کا لوگوں نے انکار کر دیا، تو آپ صحابہ کرام کو ساتھ لیں اور یمامہ پہنچے اور ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ آپ جا کے جہاد کریں۔ جب یہ مشورہ آپ نے دے دیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی بھی صحابی مجھے دکھنا نہیں چاہیے، خواہ وہ بوڑھا ہے، خواہ وہ جوان ہے، خواہ وہ بچہ ہے، خواہ وہ کسی بھی عمر کے حصے میں ہے۔ یہاں تک کہ آپ سرکار عمر صدیق اکبر نے یہ بھی حکم نامہ جاری فرما دیا، سرکار کے دور سے جو اصحاب بدر ہیں ان کو ہر جہاد میں جانے کی معافی تھی، لیکن وہ جایا کرتے تھے، ایک الگ بات تھی۔ تو بدری صحابہ کو عبادات کی بھی چھٹی رب الجلال نے دی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ خبردار کوئی بھی بدری صحابی بھی مجھے مدینہ میں دکھنا نہیں چاہیے۔ یہاں تک بھی اعلان ہو گیا کہ جو سرکار کے آل ہیں، جو سرکار کے اہل بیت ہیں، ان میں سے بھی کوئی شخص مدینہ میں نظر نہ آئے، سارے افراد جتھا بنا کر جماعت کی صورت میں یمامہ پہنچے، منکرین ختم نبوت کے ساتھ جا کے جہاد کرنا ہے۔ یہاں تک کہ جہاد ہوا، 700 وہ اصحاب جو قرآن پاک کے حافظ اور قاری تھے، ان کی وہاں پہ شہادتیں ہو گئیں، بے شمار صحابہ کرام وہاں پہ شہید ہوئے۔ 700 تو صحابے نبی وہ تھے جو قاری قرآن اور حافظ قرآن تھے۔ جب اتنا بڑا دھچکا دین اسلام کو لگا اور اتنی بڑی تعداد صحابہ کرام کی شہید ہوئی، میں یہ فتح پاک کے قافلہ واپس آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا دور خلافت ہے۔ عمر فاروق سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صدیق اکبر سے کہنے لگے کہ امیر المومنین، یہ جو اتنا بڑا دھچکا اسلام کو لگ گیا اور 700 حفاظ اور قاری قرآن دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اگر ایسے ہی ہوتا رہا تو باقی کے جو حافظ قرآن ہمارے پاس موجود ہیں اور قاری قرآن موجود ہیں، یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ طبعی موت یا شہادت کی موت پاک کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ آخر کار ایک وقت ایسا آ جائے گا جب قرآن کا وجود بھی دنیا میں نہ رہے گا، تو ہمیں اس کے وجود کو ختم ہونے سے پہلے اس کے بقا کا کوئی نہ کوئی انتظام کرنا چاہیے۔ آپ نے پوچھا کہ عمر بھائی پھر کیا رائے ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری رائے یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو کتابی شکل میں محفوظ کر لیں، کتابی شکل میں محفوظ کریں تاکہ قیامت بھی آ جائے لیکن امت کے پاس سے قرآن کی دولت ختم نہ ہو اور قرآن ان سے غائب نہ ہو اور ضائع نہ ہو۔ صدیق اکبر نے عرض فرمایا کہ عمر بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ کام ہے جو سرکار کے دور میں نہ ہوا تھا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا یا ایسا جائز ہوتا تو سرکار اپنے ہاتھوں سے قرآن کو جمع کروا جاتے۔ آپ نے عرض کیا کہ صدیق بھائی، امیر المومنین، بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ بات اسلام کے مزاج کے خلاف بھی کوئی نہیں۔ اگر ہم نے آج ایسا نہ کیا تو کل کو مسلمانوں سے قرآن کا وجود بالکل ختم ہو جائے گا، تو لہٰذا ہمیں ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مشورہ دیا کہ حضرت زید بن حارثہ سرکار کے منہ بولے بیٹے ان کو بلایا جائے، اور جو آیات ان کو حفظ ہیں وہ بھی اور جو دیگر صحابہ کرام کو یاد ہیں وہ بھی، ساری آیات اس ترتیب کے ساتھ جمع کی جائے جو ترتیب سرکار امت کو بتا کر گئے تھے۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے بعد پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک ان 2 جلدوں کے اندر محفوظ کیا، جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک یہ موجود رہے گا۔ تو یہ لاحشت کے بعد خیر خواہی دوسرا درجہ جو آتا ہے ولی کتاب ہی، سرکار نے فرمایا اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی۔ تو اللہ کی کتاب کی سب سے بڑی خیر خواہ ذات اور سب سے بڑی خیر خواہ ہستی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والے شان ہے۔ سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے قرآن آج جمع کر کے ہم تک پہنچایا۔
اگر یہ نہ اس اہتمام کو کرتے تو آج قرآن پاک ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود نہ ہوتا، اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، آج کوئی اکا دکا شخص ایسا ہوتا جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہوتا، باقی ساری دنیا سے غائب ہو چکی ہوتی اور قرآن بھی ہم سے غائب ہو چکا ہوتا۔ تو یہ امت کو بڑی مہربانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اسی طرح عمر فاروق کی دوسری امت کو بڑی مہربانی اور قرآن کے ساتھ خیر خواہی کا ثبوت ہمیں یہ بھی ملتا ہے، جب آپ کا اپنا دور خلافت آیا، آپ نے اپنے دور خلافت میں جب دیکھا رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، لوگ عشاء کی نماز کے بعد کوئی مسجد کے اندر، کوئی گھر کے اندر، کوئی کسی کونے میں، کوئی کسی کونے میں، کوئی نماز عشاء ادا کر رہا ہے، کوئی نماز وتر پڑھ رہا ہے، کوئی نماز تراویح ادا کر رہا ہے۔ جب آپ نے سب صحابہ کرام کو اور تابعین کو الگ الگ صورت میں نماز عشاء اور تراویح پڑھتے دیکھا، آپ نے یہ سوچا اور اپنے ہی آپ سے کہا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ یہ سارے افراد جو فردن یہاں پہ عبادات اور تراویح پڑھ رہے ہیں، اگر یہ سارے ایک ہی جماعت میں اکٹھے ہو کر ایک ہی قاری کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح ادا کریں تو یہ کتنی اچھی بات ہوگی۔ یہ بات آپ نے اپنے دل میں بٹھا لی۔ صبح ہوئی تو آپ نے اس امت کے جو سب سے بڑے قاری اور صحابی رسول ان کو بلایا، اور بلا کے آپ نے فرمایا کہ تم آج عشاء کی نماز کے بعد تمام صحابہ کرام کو نماز تراویح جماعت کی صورت میں پڑھانا۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو بدعت ہو جائے گی اور یہ نیا کام ہو جائے گا، اور نیا کام بھی وہ جو آپ سرکار کے دور اور زمانے میں نہ تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اور زمانے کے اندر نہ تھا۔ آپ نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس عمل کی آج بے حد اشد ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے، یہ تو تابعین اور صحابہ کا دور ہے، جب بعد میں عام امت کا دور آئے گا تو یہ جو ایک رسم زمانے میں ہے تراویح ادا کرنے کی، یہ ختم ہو جائے گی۔ اگر جماعت کی صورت میں قرآن پڑھا گیا اور تراویح پڑھی گئی تو اس کا لحاظ امت قیامت تک رکھے گی اور اس کی ادائیگی بھی ہوتی رہے گی۔ تو خیر آپ نے فرمایا کہ آج عشاء کی نماز کے بعد تراویح جو ہے وہ با جماعت ادا کی جائے گی۔ تراویح کی با جماعت جب صحابہ کرام اور تابعین مل کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذا، بدعت تو ہے، نیا کام تو ہے، لیکن یہ کتنی ہی اچھی بدعت ہے۔ بدعت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ بدعت سیئہ کی ممانعت اور مذمت سرکار نے بیان فرمائی کہ ہر وہ نیا کام جو دین اسلام میں ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، سرکار نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے کا ایک سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ تو وہ بدعت سیئہ بری بدعت ہے، جو نیک بدعت ہے، جو اچھا کام ہے، اگرچہ سرکار نے نہ کیا، لیکن اگرچہ سرکار کے دور میں نہ ہوا یا حکم بھی نہیں دے کے گئے، صحابہ کرام نے جاری کر دیا یا اس امت کے علماء یا تابعین نے، صحابہ نے، صحابہ صالحین نے ایجاد کر دیا، تو وہ بدعت جو دین کے مزاج کے بالکل مطابق ہے، دین میں خلل نہیں آ رہا بلکہ دین کو اور جو ہے نا وہ طاقت مل رہی ہے، تو وہ بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ ایسی بدعت پر اس بدعت کے ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے کو بھی قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ جس طرح دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کا اہتمام فرمایا رمضان کے اندر تراویح کا، سرکار کے دور میں نہ تھی، لیکن کروا کے فرمایا نعمت البدعۃ ھذا، یہ بدعت کتنی ہی اچھی بدعت ہے، اور آج لوگ اس کو رمضان میں عمل کرتے ہیں، تو اس کا ثواب عمر فاروق کو آج بھی پہنچتا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کے ساتھ خیر خواہی تھی، تو فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کس کے لیے؟ فرمایا للہ تعالی، اللہ کے لیے خیر خواہی، والی کتاب ہی، اور اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر خواہی اور آپ کی محبت اور آپ کی دلچسپی جو قرآن کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے وہ دیگر صحابہ کرام میں بھی نہیں تھی۔ دیکھیں صحابہ کرام میں صدیق اکبر کا پہلا دور تھا، وہ 2.5 سال کا زمانہ گزار کے چلے گئے، لیکن انہوں نے بھی وہ اہتمام نہ کیا جو اہتمام عمر فاروق آ کے کر گئے۔ یہ ان کی خیر خواہی ہے قرآن کے ساتھ، اور ان کی قرآن کے ساتھ محبت کا لگاؤ کا یہ بھی عالم ہے کہ خالق کائنات نے ان کے مزاج اور ان کے
ان کا لحاظ رکھتے ہوئے خالق کائنات نے اپنی تقدیر بھی بدل دی. ان کے مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے علماء کرام نے وضاحتاً لکھا کہ قرآن پاک کے اندر کم و بیش 20 آیات ایسی ہیں جو خالق کائنات نے عمر فاروق کی رائے پر نازل فرمائی ہے. اگر عمر نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ایسا ہو جائے تو رب نے ویسی آیت نازل فرما دی کہ عمر کہتا ہے ایسا ہو جائے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ویسا ہی ہو جائے. عمر نے کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ کام اسلام میں ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تو رب کی وحی آ گئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارا عمر یہ چاہتا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ کام آج کے بعد ایسا ہی ہوگا. 20 آیات 20 موقع زندگی میں ایسے آئے کہ خالق کائنات نے ان کی رائے کے مطابق اپنے قرآن کی آیات بھیجی ہیں. یہ ہے قرآن کے ساتھ خیر خواہی, قرآن کے ساتھ دلچسپی, قرآن کے ساتھ محبت کا ایک انداز. حضرت ذوالفقار سرکار نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے, اور اس معاملے میں بھی ہمیں عمر فاروق کی ذات دیگر صاحب سے نمایاں نظر آتی ہے. اسی طرح آپ سرکار نے ارشاد فرمایا دین خیر خواہی کا نام یا رسول اللہ لمن کس کے لیے؟ فرمایا والی رسولی ہی, اس کے رسول کی خیر خواہی, اس کا نام دین ہے. اب رسول کی خیر خواہی اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے, لیکن 2-3 نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سرکار کی رسالت اور نبوت کو ختم نبوت کی شرط کے ساتھ مانا جائے. اول تو یہ, دوسرا یہ آپ سرکار کے جتنے فرمانے علی شان ہیں, آپ سرکار کے جتنے اعمال ہیں ان کے اوپر حتی الوسع عمل کرنے کی کوشش کی جائے. جو سرکار فرما گئے یا کر گئے اس کو اپنانے کی بندہ کوشش کرے. اسی طرح رسول کے ساتھ خیر خواہی کا ایک مطلب یہ بھی ہے جن چیزوں کی نسبت آپ سرکار کے ساتھ ہے ان چیزوں کا, ان ہستیوں کا بھی ادب اور احترام کیا جائے. اور چوتھا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اپنی جان, مال, عزت, آبرو, کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر رسول کے ساتھ محبت کی جائے. یہ رسول کے ساتھ خیر خواہی کے جو نکات ہیں. اب اگر ہم ایک ایک نقطے کے اوپر بات کریں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا شان ہمیں ہر اعتبار سے رسول کے ساتھ خیر خواہی کے معاملے میں دیگر اصحاب سے نمبر 1 پہ نظر آتی ہے. جو مقام ان کا ہے وہ دیگر اصحاب کا بھی نہیں. دیکھیں رسول کے ساتھ محبت کا ایک انداز یہ ہے آپ سرکار کو ختم نبوت کے ساتھ مانا جائے اور آپ کی رسالت و نبوت کا جو نا وہ اقرار کیا جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ آپ تو آپ رہے, آپ کی نبوت رسالت کو تسلیم تو کیا بھی کیا, آپ کے ساتھ جو نسبتیں تھی نا, آپ کے ساتھ نسبتیں عمر فاروق نے پھر ان کو بھی ایسے مانا کہ ماننے کا انہوں نے حق ادا کر دیا. مکہ کا دور پڑھ کے دیکھیں, مدینہ کے ابتدائی ایام پڑھ کے دیکھیں, سرکار کے زوج مطہرات ہم سب کی روحانی مائیں, سرکار کی ازواج مطہرات کے پاس کوئی بندہ آتا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے, کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا سرکار گھر ہی میں تشریف فرما ہوتے, صحابی آ جاتے, کئی دفعہ غیر مسلم بھی آتے بات چیت کرنے کے لیے, تو گھر کا ماحول آپ کی جو ازواج مطہرات آپ کی صاحبزادیاں بھی ہوا کرتی, تو آ کے بیٹھ جانا بے تکلفانہ انداز کے ساتھ گفتگو کرنی. صحابہ کرام دیگر بھی ہوتے تھے, لیکن آج تک کسی کے ذہن میں دل میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ یہاں پر ہی سرکار کے زوج مطہرات ہیں, یہاں پر ہی صحابہ سرکار کی جو ہے نا وہ صاحبزادیاں ہیں, یہاں پر ہی کوئی غیر بندہ آ جائے. یہ بات آج تک کسی دوسرے صحابی کے دل میں نہیں آئی تھی, کیونکہ آج سے پہلے پردے کا حکم ہی نہیں تھا. مرد و عورت مکہ کے ماحول میں معاشرے میں اکٹھے رہا کرتے تھے اور وہی ابھی تک بات چلی آ رہی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے 1-2 بار دیکھا, دیکھ کر برداشت کر گئے, لیکن جب تیسری بار دیکھا نا کہ غیر بندے آتے ہیں سرکار کے گھر میں, ہماری مائیں بھی روحانی مائیں یہاں پہ ہیں, سرکار کے زوج مطہرات کے بعد سرکار کے صاحبزادیاں بھی ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں, تو کوئی غیر بندہ ان کے اوپر نظر ڈالے میری غیرت گوارا نہیں کرتی. عمر فاروق نے پہلی دفعہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والیوں سے کہیں, اپنی بیویوں سے, اپنی بچیوں سے کہیں کہ جب بھی کوئی غیر بندہ آئے
میں چلے جایا کریں, آپ پردے کا اہتمام کریں. یہ پہلی رائے عمر فاروق نے سرکار کو دی. ابھی رائے سرکار کو دے رہے ہیں, ادھر سے جبریل آ گئے, سورۃ حجرات کی آیات لے کر آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, عمر کی خواہش یہ ہے کہ آپ کی بچیاں اور بیویاں پردہ کریں, تو خالق کا حکم یہ ہے کہ صرف آپ کے گھر والیاں نہیں, آپ کی بچیاں نہیں, آپ یہ اعلان فرما دیں قیامت تک کے لیے کہ اے مسلمان عورتوں اور مسلمان مردوں کی بیویوں اور ان کی بچیوں خبردار, آج کے بعد جب بھی تم گھر سے باہر نکلو یا جب بھی تمہارا کسی غیر محرم کے ساتھ ٹاکرا ہو جائے تو اپنے چہرے کو اور اپنے غیر ضروری اعضاء کو ڈھانپ کر ان کے سامنے جایا کرو, پردے کا اہتمام کیا کرو. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکار کے ساتھ خیر خواہی کا علم ہے, ان کے ساتھ محبت کا ایک انداز ہے. تو فرمایا الدین النصیحہ, دین سارے کا سارا خیر خواہی ہے. پوچھا حضور کس کے لیے؟ فرمایا والی رسول ہی, اس کے رسول کے لیے. جو اس کے رسول کی خیر خواہی کرتا ہے حقیقی معنی میں وہی دیندار بندہ ہے. تو کتنی خیر خواہی عمر فاروق نے کی سرکار کے گھر والوں کے ساتھ. یہی اگر میں اس سے اگلی بات کروں, دین خیر خواہی سرکار کے گھر والوں کے لیے, جب ایران فتح ہوا, ایران کی فتح کے بعد سرکار عمر فاروق کا چونکہ دور خلافت ہے, آپ لوگوں میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. بڑا وسیع مقدار میں مال غنیمت آیا تھا, پورا ایران ملک کی فتح ہو گیا اور بادشاہ تک کو قیدی ہو کے دربار میں حاضر ہوئے. تو بڑا وسیع مال غنیمت سرکار تقسیم فرما رہے ہیں. تو دوران تقسیم آپ نے سب سے پہلے اعلان فرمایا کہ این الحسن والحسین, امام حسن اور امام حسین کہاں پر ہیں؟ دونوں صاحبزادے تشریف لائے, میدان جنگ میں نہیں گئے تھے, دونوں صاحبزادے مدینہ ہی میں تھے, ابھی عمر بھی چھوٹی تھی اور ویسے بھی نہ گئے تھے. صحابہ کرام گئے تھے فتح کرنے کے لیے, فتح کر کے بھی وہ لے کر آئے تھے مال غنیمت. آپ یاد رکھیں یہ صرف ان مجاہدین کا حق ہوتا ہے جو فتح کر کے واپس لوٹتے ہیں, باقی کا حق نہیں ہوتا. تو جب وہ آگے سنانے کریمین, تو آپ نے کہا, اپنا بیٹا حضرت عبداللہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے, آپ نے مال غنیمت میں سے 500 درہم اپنے بیٹے عبداللہ کو دیے. ان کا حق تھا چونکہ مجاہد بن کے گئے تھے, ان کے حصے میں 500 درہم آتے تھے. آپ نے بیٹے کو 500 درہم دیے. امام حسن کھڑے ہیں, امام حسین کھڑے ہیں, 1000 درہم آپ نے امام حسین کو دیے اور 1000 درہم آپ نے امام حسن کو دیے. ہزار جب ان کو دیے نا, چونکہ یہ اصول کے بعد خلاف تھی. اصول یہ ہے نا قرآنی اصول کہ جو مجاہد ہوگا مال غنیمت اس کا ہوگا, یہ اصول کے خلاف اور بات بھی ڈبل کر دیا آپ نے, ان کو 500 اور ان کو 1000 دیا. اتنی بات ہوئی تو آپ کے بیٹے ہی بول پڑے. تو پوچھا کہ ابا جان یہ کیا بات ہوئی, اصول توڑ دیا آپ نے اور ہمیں 500 ان کو 1000, حالانکہ وہ میدان جہاد میں گئے بھی نہیں. تو آپ جلال میں آئے, فرمانے لگے عبداللہ تم ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہو, ان کی والدہ کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا, تمہاری والدہ ایسی ہے تو سامنے پیش کرو. ان کے والد کا نام ہے علی المرتضیٰ, اگر تمہاری والد علی ہے تو سامنے پیش کرو. اور ان کی جو ہے نا وہ نانی, ان کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ, تمہاری نانی ہے تو ایسے سامنے پیش کرو. اور ان کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے, تمہارا نانا اگر اللہ کا نبی ہے تو سامنے پیش کرو. خاموش ہو گئے آپ کے بیٹے. تو فرمایا والی رسول ہی, دین رسول کی خیر خواہی کا نام ہے. جس نے رسول کے ساتھ یا رسول کے قرابت داروں کے ساتھ محبت کی, جتنی محبت کی وہ اتنا ہی بڑا دیندار ہوگا. تو سب سے بڑا نمونہ اور ثبوت اور اس کی دلیل ہمیں عمر فاروق کی سیرت میں نظر اور آپ کے کردار میں نظر آتی ہے. ازواج کے حوالے سے دیکھ لیں, بیٹیوں کے حوالے سے دیکھ لیں, اولاد کے حوالے سے, جتنے یہ خیر خواہ ہیں اتنا زمانے میں کوئی بھی دوسرا خیر خواہ نظر نہیں آتا. اسی طرح رسول کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ بھی ہے جو سرکار کے فرمانے والی شان ہیں ان کو بندہ کما حق الوسع جتنی بھی ہے انسان کے پاس طاقت, سمجھے سوچے پرکھے عمل کرنے کی کوشش کرے. آپ سارے کاروباری لوگ ہیں, کسی کا کیا کاروبار, کسی کا کیا کاروبار, لیکن یک کے بعد دیگر میں ایک ہی اگر بات کروں کہ آپ میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جس کے پاس 1 گھنٹہ دین کے لیے وقف کرنے کی روز جو نا وہ اس کے پاس طاقت اور وسعت ہو. کوئی بھی ایسا نہیں بیٹھا آپ کے اندر.
ایک گھنٹہ جو روز کہے کہ میں نے یہ گھنٹہ دین کے لیے دینا ہے، دین سیکھنا سکھانا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ دین رسول کے ساتھ خیر خواہی کا نام اور رسول کے فرمانے والی شان کو سمجھنے، ان کے اوپر عمل کرنے کا نام۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہمسائی تھے، ہمسایہ ساتھی، وہ انصاری تھے، چونکہ وہ بھی کاروباری تھے، میں بھی کاروباری، وہ ذمہ داری دونوں کرتے تھے، عمر فاروق بھی اور وہ انصاری بھی، تو ذمہ دارا تھا دونوں کا۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ معاملات ایسے تھے، زمینداری بھی کرنی تھی اور سرکار کا فرمان بھی چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا تھا، سرکار کی محفل مجلس چھوڑنے کا دل بھی نہیں کرتا تھا، تو فرماتے ہیں ہم دونوں بھائیوں نے آپس میں یہ بات طے کر لی، انصاری اور میں نے، ہم نے طے یہ کیا کہ ایک دن سرکار کی محفل میں تم جایا کرنا، ایک دن سرکار کی محفل میں جایا کروں گا، شام کو آ کر جو تم نے سنا ہوگا مجھے بتا دیا کرنا، اگلے دن میں اپنے باغ میں چلا جایا کروں گا، اور پھر آ کے میں سرکار کا محفل اور آپ کا فرمان اور آپ کی جو نا وہ مجلس لیا کروں گا، تو جو میں سنا کروں گا تم باغ میں جایا کرنا، شام کو میں تمہیں بتا دیا کروں گا۔ کام بانٹے ہوئے تھے اور سرکار کی محفل چھوڑنے کا، سرکار کے فرمانے والی شان سننے، اس کا انکار کرنے یا اس کو چھوڑنے کا ان کا کبھی دل نہیں کرتا تھا۔ ادھر والا کام بھی ہوتا رہے، باہر فصلوں والا کاروباری معاملات بھی چلتے رہے اور سرکار کا کوئی فرمان بھی مس نہ ہو۔ یہاں پہ تو معاشرے میں تو آج کل تو روٹین ہی اور ہو گئی ہے نا، تو خیر اس در میں نہیں جاتا، یہ تو موضوع بات اٹھنے والی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، سرکار کے ساتھ محبت، سرکار کے جتنے بھی قرابت دار ہیں ان سے محبت، جن کی نسبت سرکار کے ساتھ۔ اب دیکھیں عمر فاروق گئے حرم کعبہ میں گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، بوسہ دے کے پیچھے ہٹے اور فرمایا کہ اے پتھر میں تجھے عمر ہو کے چوم رہا ہوں، کہیں یہ مت سمجھ لینا کہ تو مجھ سے افضل ہے، تیرا مقام اسے اعلیٰ ہو گیا، نہیں ایسی بات نہیں، میں سرکار کا صحابی، عزت میری زیادہ، شان میری زیادہ، مقام میرا زیادہ، لیکن تجھے وہ سے اس لیے دیتا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، اگر انہوں نے تجھے چوما نہ ہوتا، ان کی نسبت تیرے ساتھ نہ ہوتی تو میں تجھے کبھی دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ یہ ہے سرکار کے ساتھ محبت کا اور خیر خواہی کا مفہوم۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا دین اسلام خیر خواہی، پوچھا یا رسول اللہ کس کے لیے؟ تو فرمایا والی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو امیر ہیں، جو ان کے خلفاء ہیں، جو ان کے حکمران ہیں، جو ان کے امام ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی، اس چیز کا نام دین ہے۔ اس معاملے میں بھی عمر فاروق کا نمبر 1 ہے، پہلے درجے پہ عمر فاروق نظر آئیں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے خلیفہ اس امت کے جو ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا فصل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا، عمر فاروق کو جب اس بات کا علم ہوا، علم کیا بلکہ وہ مجلس شورا اکٹھی ہوئی تھی نا مدینہ منورہ میں، کہ سرکار کے وصال کے فوراً بعد ہی کہ اب خلیفہ کس کو بنایا جائے، تو تمام صاحب بالاتفاق بولے اور بلا تعمل بولے، بغیر سوچے سمجھے بولے کہ سرکار تو وصال کر گئے، آج کے بعد ہمارے خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اتنی بات جب ہوئی نا، جب اٹل فیصلہ ہو گیا، یہ ووٹنگ ہو گئی، اس کے بعد سب سے پہلا اعلان اسی مجلس شورا کے اندر جو ہوا اور جس کی زبانی ہوا عمر فاروق کی زبان تھی، آپ نے اعلان کہا کہ بھئی ووٹنگ تو ہو گئی، خلیفہ نامزد تو ہو گئے، لیکن میں عمر سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ منتخب کرتا ہوں۔ فرمایا والی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے امیروں اور ان کے حکمرانوں، سرداروں، اماموں کی خیر خواہی کرنا، اس کا نام دین ہے۔ تو جو بندہ ان کی زیادہ خیر خواہی کرے گا وہ سب سے زیادہ دیندار ہوگا۔ عمر فاروق اس معاملے میں ہمیں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ تو 2.5 سال تک عمر فاروق ان کے وزیر بن کر، مشیر بن کر، ان کے ماتحت بن کر آپ جو نا رعایا کی خدمت کرتے رہے۔ بات بہت لمبی ہے، اگر اسی میں بات کروں تو آپ نے ان کی جو نا وہ زیر سرپرستی آپ نے کام کیا۔ پھر جب ان کا وصال ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بعد سرکار نے شاہ فرمایا دین خیر خواہی کا نام حضور کس کے لیے؟ فرمایا وہ عامتہم، ائمہ کرام کے بعد، امراء کے بعد، حکماء کے بعد، فرمایا تمام لوگوں کی خیر خواہی کا نام یہ دین ہے۔ اب تمام لوگوں میں زید، عمر، بکر سارے افراد آ گئے، ہر بندے کی خیر خواہی چاہنا، اس کے ساتھ بھلائی سے، نیکی سے، عزت سے پیش آنا، اس کا نام دین ہے۔ اس معاملے میں جو سب سے بڑا جو ہے نا وہ اپنا جو ہے محاسبہ کرنے والا فرد ہوگا اور اس بارے میں سوچ بچار رکھنے والا ہوگا کہ میں کتنی خیر
جو जितना बड़ा खैर खा होगा वो फरमाया उतना ही बड़ा दीनदार होगा। इस मामले में भी उमर फारूक हमें सबसे आगे नजर आते। अब देखिए किस बादशाह का दिल चाहता है, किस वजीर का दिल चाहता है आज के दौर में कि अपनी सीट छोड़कर हम जैसे गरीबों की आगे खबर ले। कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे तो जनाब छोटे मोटे ये जो कौंसलर है ये मान नहीं है, यही मान नहीं है, वोटिंग के अलावा नजर ही नहीं आते। तो किसी बादशाह की बात करूं या वजीर की बात करूं वो तो बड़े ऊंचे लेवल के हो गए ना। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौर में 36 लाख मुरब्बा मील के ऊपर जो है ना वो हुकूमत करते थे। 36 लाख मुरब्बा मील के आप बादशाह थे। तो आपकी उम्मत के साथ खैर खाई का ये आलम था। हजरत सईद बिन खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक दिन सुबह सुबह तहज्जुद का वक्त हुआ तो मैंने जब घर का दरवाजा खोला ना अपने, तो मुझे अपनी गली में से उमर जाते हुए दिखे। तो मैंने सोचा कि उमर सुबह सुबह कहां जा रहे हैं। दिल में शक पैदा हो गया कि पता नहीं किधर जा रहे हैं। बुरी सोच पैदा हो गई सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। तो कहते मैंने इनका पीछा करना शुरू किया। जब 2-4 गलियां मोड़ मुड़े ना तो आगे जाके एक घर था। उमर फारूक घर में दाखिल हो गए। कहते मैं बाहर छुप के खड़ा हो गया कि क्या करते अंदर जाके, कोई आवाज आती है क्या। तो 10-15-20 मिनट गुजरे कि उमर फारूक वापस निकले बाहर और साथ वाले घर में दाखिल हो गए। मैं बड़ा हैरान कि ये क्या मामला माजरा है। फरमाते पहले घर से निकले थे, ये दूसरे में दाखिल हुए तो मैं पहले घर में दाखिल हो गया। जाके देखा तो वहां पे एक नाबीना बूढ़ी औरत जो है वो बैठी हुई है। मैंने जाकर पूछा अम्मा जी ये जो अभी अभी शख्स आए थे तुम्हारे घर ये क्या करके गए, क्या कह के गए। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा जी मुझे तो बेटा नजर नहीं आता वो बंदा कौन है और उसका नाम क्या है। उसने बताया भी कौन नहीं। हाँ इतनी बात जरूर है, बड़े दिन हो गए इस शख्स को रोज इसी वक्त मैं देखती हूँ मेरे घर आता है, मेरे घर की सफाई भी कर जाता है, मेरे घर का पानी भी भर जाता है और जितने भी मेरे जरूरी काम है वो सारे मुंह धरे करके चला जाता है, मुंह धरे करके चला जाता है। तो सईद खुदरी फरमाते हैं कि मेरे दिल ने अंदर से मुझे मलामत की और मेरे अंदर से आवाज आई कि सकुलत का उम्मू का या सईद, ऐ सईद तेरी वालदा तुझे रोए। तेरे दिल में कैसे बुरा ख्याल उमर के बारे में, वो तो लोगों के साथ इतना बड़ा ताउन करते हैं तो उनके बारे में बुरे ख्याल दिल में रखता है। तो फरमाया दीन खैर खाही का नाम है। पूछा किन के लिए, तो फरमाया खैर खाही आम मुसलमानों के लिए। बड़ों का तो हर कोई प्रोटोकॉल करता है, बड़ों को तो हर कोई इज्जत देता है। मजा तो यह है कि बंदा बड़े ओहदे में फाइल हो और छोटे बंदे को अपने साथ लाके खड़ा कर दे। ये है उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार। और उमर फारूक रज़ी अल्लाह आखिरी 2 मिनट की बात कर जो जा चाहूंगा, ये अगर इनकी सीरत का मुताला करें तो बेशुमार पहलू, अभी इनका अदब और इंसाफ पड़ा है, सरकार से मोहब्बत का अंदाज पड़ा है, बेशुमार इनकी हया, इनकी वफा और इनकी जो ना वो वजारत, वो सारी बातें एक साइड पर रहकर अगर बंदा इस अंदाज के साथ सरकार के साथ मोहब्बत करता है ना, बंदा सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के जो सरकार ने फरमाया उसको पर अमल करना शुरू कर दे। अब देखिए इराक से एक बंदा आया, इराक का गवर्नर है वो बंदा, गवर्नर वजीर आजम इराक का आपके पास आया। आप ही ने मुंतखब किया था इत्तेफाक से। आप उस वक्त सदके के और गनीमत के कुछ ऊंट आए हुए थे, गर्मी का मौसम था, सख्त गर्मी, आपने लंगोट कसा हुआ है और उन ऊंटों को आप तेल की मालिश कर रहे हैं। बादशाह है आप, 36 लाख मुरब्बा मील के बादशाह आप हैं। आपका वजीर आपके पास आया, वजीर ने अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, आपने लंगोट कसा हुआ है। देखा ना वजीर आके बड़े जनाब उसी अपनी चाल में, वो उसी अंदाज में जो वजीरों की है उसी अंदाज में आके साथ खड़ा हो गया। आप अपने मजे में उस ऊंट की मालिश कर रहे हैं ये समझकर कि ये माले गनीमत है और ये मुसलमानों का, आम लोगों का हक है। जब अपने से पढ़ के देखा ना कि वो गवर्नर वजीर आया हुआ है इराक का, तो आपने फौरन उसको कहा या अहनफ, उसका नाम अहनफ था, ओ अहनफ तू पीछे खड़ा है, उतार अपने सारे कपड़े और आ लंगोट का मेरे साथ आगे ऊँटों की मालिश कर। ये आपका आलम था, इस तरीका कार के साथ आपने हुकूमत की। और आप फरमाया करते थे कि अगर मेरे दौरे हुकूमत में अगर एक 6 माह का बकरी का बच्चा भी या एक फरमाया कि एक कुत्ती का बच्चा भी, जानवर का बच्चा भी किसी जंगल के अंदर जुल्मन मारा गया तो मैं डरता हूं कि खालिक मुझे इसकी भी पकड़ना मुझसे कर ले। मेरे दौरे हुकूमत में अगर कोई भूखा या प्यासा मर गया मुझे डर लगता है कि मुझे रब पकड़ ना ले। ये इनका आलम था। इस सोच को लेकर आपने हुकूमत की। आज का अंग्रेज भी कहता है कि अगर जमाने में एक उमर और आ जाता तो
पूरी दुनिया के लोग मुसलमान हो जाते। इस अंदाज के साथ आपने हुकूमत की, और जब आपने ये अंदाज अपनाया सरकार से मोहब्बत का, रब के ऊपर ईमान का, किताब से मोहब्बत का ये अंदाज अपनाया, तो फिर वो वक्त भी जमाने ने देखा आपकी जबान में, आपके अमल में, आपके किरदार में खालिक ने वो तासीर रख दी। मदीना में बैठकर एक चिट्ठी कब लिखते हैं, ओ नील दरिया, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो हमें तेरे पानी की कोई हाजत नहीं, और अगर तू रब के हुक्म से चलता है तो खबरदार, आज उम्र का तुझे पैगाम ये है, आज के बाद तेरा पानी कभी खुश्क ना होने पाए। वो नील दरिया जो हजारों साल से खुश्क है, एक रुक्का लिख के आप उसमें फेंकते हैं, दरिया जारी हो जाता है। वो दिन गया, आज का आया, क़यामत आ जाएगी, नील दरिया तब तक खुश्क नहीं होगा, तब तक रुकेगा नहीं, तब जब तक उमर फारूक उसको रुकने को हुक्म नहीं देंगे। वो वक्त भी जमाने ने देखा जब एक औरत का तेल जमीन पी जाती है और औरत शिकायत लेकर आपके पास आती है, अमीरुल मोमिनीन, जमीन आपकी हुकूमत में मेरा तेल पी गई, मैं किसी की नौकरानी और खादमा हूं, मेरा आका मौला मुझसे पूछेगा तेल किधर गया, पैसे तुम कहां गई, मैं क्या जवाब दूंगी, मैंने उसको जवाब कोई नहीं देना, मैं आपके पास आई हूं, मुझे मेरा तेल जमीन से निकाल कर बाहर दे, आज का हुक्म निकाल के दिखाए मुझे। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन जलाल में आए, आसा लाठी डंडा आपके हाथ में है, फौरन जमीन को पर मारा, फरमाया जमीन खबरदार, बाहर तेल निकाल। जमाने ने देखा वो तेल जो पहले पी चुकी थी, जमीन ने फिर बाहर निकाला, और औरत ने हाथों से इकट्ठा करके अपने बर्तन में डाल के फिर घर चली गई। ये दौर आपका दौर खिलाफत था। इस दौर में, इस अंदाज में आप सरकार ने, उमर फारूक ने दुनिया को हुक्मरानी की, और ये किरदार जमाने वालों को दे के गए। आखिरी आपका वक्त आया, आपने शहादत का दर्जा नोश फरमाया, आप मस्जिद नबी शरीफ के अंदर नमाज अदा फरमा रहे हैं, एक शख्स ने आपको वार करके उसने जख्मी कर दिया, आप 3 दिन तक अदालत में रहे, उसी कश्मकश में रहे जख्म के साथ, और तकरीबन यही जो दिन चल रहे हैं, 30 या 29 जिलहज के दिन आपने सैयदा अम्मा आशा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम पैगाम भेजा उनके घर, कहा कि अम्मा जान, आप मेरी रूहानी माँ हैं, मैं आपके दर का खादिम हूं, मेरे दिल की एक ख्वाहिश है, अगर आप पूरी फरमा दे तो। पूछा कौन सी? आपका बेटा गया था पैगाम लेकर, आपने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश ये है कि सरकार के कदमैन शरीफैन और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमैन शरीफैन, वहां पे जो जगह इस वक्त खाली है ना एक निज़ार की, मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे वो जगह दे दे, सरकार के कदम में मुझे जगह मिल जाए, मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। अम्मा पाक की आंखों से आंसू जारी हुए, फरमाया कि बेटा अब्दुल्ला, अपने बाप उमर से जाके कहो ये जगह मैंने अपने लिए रखी हुई थी, मेरा घर अपना है, मेरा कमरा अपना है, इस कमरे में जो तशरीफ फरमाए हैं वो हजरात भी मेरे हैं, एक मेरे वालिद सिद्दीक़ अकबर, दूसरे मेरे शौहर सरकार, तो ये जगह मेरी अपने लिए मैं रखी हुई थी, लेकिन चूंकि उमर के एहसानात, ये जुमला बुखारी में है, उमर के एहसानात, उमर का जो ना वो जमाने के ऊपर जो करम और फजल और एहसान है वो मुझसे भी ज्यादा है, उन एहसानात को मद्देनजर रखते हुए मैं आशा अपनी जगह उमर के लिए वक़्फ़ करती हूँ। तो फिर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यकम मुहर्रम वाले दिन इंतकाल हुआ, बल्कि शहादत की मौत हुई, जख्म पहले लग गया था, तो फिर आपको सरकार के बल्कि सिद्दीक़ अकबर के बिल्कुल कदमैन शरीफैन की जगह पे दफन किया गया। यकम मुहर्रम आ रहा है कल परसों, चूंकि ये उनके विसाल का दिन है, जितना भी हो सके आप उनके बुलंदी दराजात के लिए आपको कुछ लाजमी ख्याल कीजिएगा। अल्लाह पाक उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में जागर फरमाए। वक़्तन